علماء کرام، مداحان اہل بیت، شہدائے کربلا کے حوالے سے منعقد ہونے والی اس بابرکت مجلس میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والے عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، عزت مآب خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال و تخفیف الاسقال، والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال، وعلى آلہ وأصحابہ المظاہرین لہ فی الصفات والأعمال، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تركت فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لا تضلوا، کتاب اللہ و عطرتی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدق اللہ و صدق رسول اللہ ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آغاز گفتگو سے قبل دل کی اتھاہ گہرائی سے نبی اور آل نبی کی مقدس بارگاہ میں درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ رعنائی انوار توکل حسین ہے، رعنائی انوار توکل حسین ہے، مہر وفا کا ایک تسلسل حسین ہے، مہر وفا کا ایک تسلسل حسین ہے، خورشید شہادت ہوا روشن جن سے، خورشید شہادت ہوا روشن جن سے، ایثار کا وہ نور تجمل حسین ہے، ایثار کا وہ نور تجمل حسین ہے۔ اور ہمارے مخدوم
ہمارے مربی مرشد العلماء مخدوم الصلحاء داعی اسلام حضرت شیخ ابو سعید ادام اللہ ظلہ علینا سجادہ نشی خانقاہ عالیہ عارفیہ سید سراوہ شریف امام عالی مقام کی بارگاہ میں منظوم خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ توحید کا چراغ جلایا حسین نے، توحید کا چراغ جلایا حسین نے، دنیا سے اندھیرے کو مٹایا حسین نے، دنیا سے اندھیرے کو مٹایا حسین نے، کشتی کو ڈوبنے سے بچایا حسین نے، امت کا بیڑا پار لگایا حسین نے، امت کا بیڑا پار لگایا حسین نے، میدان کربلا میں لٹا کر کے اپنا گھر، میدان کربلا میں لٹا کر کے اپنا گھر، ظلم یزیدیت کو مٹایا حسین نے، ظلم یزیدیت کو مٹایا حسین نے، اپنے لہو سے گلشن اسلام سینچ کر، اپنے لہو سے گلشن اسلام سینچ کر باغ بہشت اس کو بنایا حسین نے، باغ بہشت اس کو بنایا حسین نے، ہر چند بڑھ کے جام شہادت پیا مگر، ہر چند بڑھ کے جام شہادت پیا مگر، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے۔ اور حضرت کا یہ شعر قابل توجہ ہے آپ کے لیے کہ سر رکھ کے یوں خدا کی مشیت کے سامنے، سر رکھ کے یوں خدا کی مشیت کے سامنے، آداب بندگی کے سکھایا حسین نے، آداب بندگی کے سکھایا حسین نے۔ اور مرنا خدا کی راہ میں ہے عین زندگی، مرنا خدا کی راہ میں ہے عین زندگی، یہ راز فاش کر کے دکھایا حسین نے، یہ راز فاش کر کے دکھایا حسین نے۔ اور مقطع ہے حضرت کا کہ دنیا میں کیسے جیتے ہیں مردان حق سعید، سعید حضرت کا تخلص ہے، دنیا میں کیسے جیتے ہیں مردان حق سعید، سردے کے کربلا میں بتایا حسین نے، سردے کے کربلا میں بتایا حسین نے، توحید کا چراغ جلایا حسین نے، دنیا سے اندھیرے کو مٹایا حسین نے۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں عقیدتوں بھرا درود پاک ایک مرتبہ اور پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ صلاۃ تبقی و تدوم۔ 11:30 بجنے کو ہے، آپ 12 بجے تک میری تقریر سن سکتے ہیں نا؟ اچھا، مطلب 12 کو ہم کراس کر سکتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے
میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اپنی عادت اور دستور کے مطابق اس کا نچوڑ، اس کا مفہوم، اس کا مطلب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اپنی اصل گفتگو پہ آتے ہوئے کربلا آپ کو سمجھانے کی اور اس سے کیا ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس سبق پہ آنے کی ہم کوشش کریں گے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی بڑی مشہور و معروف ہے۔ محرم کا مہینہ ہو اور اس آیت پہ کوئی تقریر آپ نہ سنیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کتنی بار آپ اس پہ تقریر سنے ہوں گے، شاید آپ کو یاد بھی نہیں ہے کہ کتنی بار سنے ہوئے، لیکن میں چند بنیادی امور کی طرف آپ کی توجہ اس آیت کے ضمن میں لانا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے اپنے حبیب مکرم، ہم گنہگاروں کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ مصطفیٰ قل، کہہ دیجیے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے یہ لفظ قل پہ ہی اگر تھوڑی سی توجہ دے دیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مصطفیٰ اب جو کچھ کہیں گے وہ اپنے سے نہیں، اللہ کے کہنے سے کہیں گے۔ ویسے تو مصطفیٰ کی شان ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ بغیر اللہ کے قل کہیں تب بھی اللہ کی مرضی سے ہی کہتے ہیں، لیکن جب اللہ قل کہہ کے کہلوائے تب اس میں اللہ کا حکم شامل ہو جاتا ہے۔ خود سے کسی چیز کو کہنا اور ہے اور کسی کے کہنے سے کسی چیز کو کہنا اور ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل، مصطفیٰ کہہ دیجئے، کیا کہیے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، اے لوگو، میں نے جو تمہارے بیچ دین کی تبلیغ کی ہے، مذہب اسلام کی اشاعت کی ہے، اور اس کے لیے مجھے مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کے بدلے تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اہل قرابت کی محبت اور مودت۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ میں نے اس اسلام کو جن مشقتوں کو برداشت کر کے تمہارے بیچ تبلیغ کی ہے، ان مشقتوں کے بدلے تم سے کچھ نہیں مانگا، صرف اہل قرابت کی مودت و محبت اس کے بدلے میں تم سے مطلوب ہے۔ یہ تو آیت کریمہ کا ترجمہ ہو۔ اچھا، یہ بات اظہر من الشمس ہے، 2 دونی 4 کی طرح سب پہ واضح ہے کہ انسان کو جب تک نعمت کی اہمیت کا احساس نہ ہو، اس نعمت کے دینے والے کے احسان کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔ نعمت کی اہمیت کا احساس جب تک انسان کو نہ ہو، وہ نعمت جس نے دیا ہے اس کے احسان کا احساس نہیں ہوگا، کیونکہ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا بڑا احسان ہوتا ہے۔ کوئی 10 روپے کسی کو دے تو اس 10 روپے دینے والے کا بھی احسان ہوتا ہے، لیکن کوئی 10,000 دے تو اس کا احسان اس سے زیادہ ہو جائے گا۔ کوئی اس سے بڑھ کے 50,000 دے تو اس کا احسان اس سے زیادہ ہو جائے گا۔
کوئی اس سے بڑھ کے 1 لاکھ دے دے تو اس کا احسان اس سے زیادہ ہو جائے گا۔ پتہ کیا چلا کہ نعمت جوں جوں عظیم ہوتی چلی جاتی ہے، اس نعمت کے دینے والے کا احسان تو عظیم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اہل بیت اور اہل قرابت کی محبت و محبت کا جو ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، کس نعمت کے بدلے میں کیا جا رہا ہے؟ اس نعمت اسلام کی اہمیت کا احساس جب تک انسان اور مسلمان کے دل میں نہیں ہوگا، اہل بیت کی عظمت کا احساس اس کے دل میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اہل بیت اور اہل قرابت کی محبت جو مانگی جا رہی ہے، جس نعمت کے بدلے، مذہب اسلام کی بدلے، اس میں جو آقا کریم کو تبلیغ میں دشواریاں آئی اس کے بدلے، تو مذہب اسلام کی اہمیت اور اس کے لیے رسول اللہ نے کتنی مشقت اٹھائی، وہ چیز جب تک آدمی کو معلوم نہ ہو تب تک اس کے بدلے میں جو آپ سے مانگا جا رہا ہے اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہو۔ یہ اسلام جو آج ہمیں اور آپ کو ملا ہے، ہمارے جسم کا ہر بال زبان بن جائے اور اللہ کا شکر ادا کرے تو اس کے شکر کا ایک حصہ ہم سے ادا نہیں ہو سکتا۔ اس نے بڑا احسان کیا ہمارے اور آپ کے اوپر کہ اسلام کی نعمت اس نے ہمیں اور آپ کو عطا کر دی۔ لیکن پتہ ہے یہ اسلام جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے کتنی مشقتوں کے بعد ہمیں اور آپ کو ملا ہے، کتنی اذیتوں کو سہنے کے بعد یہ اسلام ہم تک آیا ہے۔ ہمیں اس کی اہمیت کا احساس کہاں سے ہوگا؟ ہم نے تو اس اسلام کے لیے کچھ قربانی ہی نہیں دی۔ ہم اور آپ اس مذہب اسلام کے لیے کیا قربانی دی ہے؟ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، شمس الدین، قمر الدین، بدر الدین، نظر الدین نام رکھ دیا گیا، ختنہ کر کے مسلمانی مضبوط کر دی گئی، اب ہو گئے اس کے بعد پکے مسلمان۔ اس کے علاوہ اسلام کے لیے اور مسلمان ہونے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، یہ ہر آدمی اپنے دل سے پوچھے۔ ہم بخاری پڑھا رہے ہیں، اسلام کی خدمت میں پڑھا رہے ہیں کہ 80,000 مل رہا ہے گورنمنٹ سے، اس لیے پڑھا رہے ہیں، یہ فیصلہ تو کل قیامت کے دن ہوگا۔ مصلی امامت پہ ہم کھڑے ہیں اسلام کی خدمت میں، ممبر پہ کھڑے ہو کر رسول اللہ کی بات پھیلانے کی نیت سے یا اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے، یہ تو علیم بذات صدور، اللہ پاک بہتر جاننے والا ہے۔ ہر آدمی اپنے دل سے پوچھے کہ اس نے اس اسلام کے لیے کون سی قربانی دی۔ ہماری اور آپ کی صورتحال تو یہ ہے کہ جیسے باپ دادا والا گھر ترکے میں بغیر کچھ کیے مل جاتا ہے نا، ایسے ہی یہ عظیم نعمت اسلام ترکے میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کے ذریعے سے نعمتن مل گیا۔ اس کے علاوہ اور اس میں ہم نے کچھ نہیں کیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم سے اس کی جس اہمیت کا تقاضا ہے وہ ادا نہیں ہو پا رہا۔ یہ بات درست ہے کہ نہیں درست ہے؟ میں ایک حصی مثال دے دوں تاکہ آپ کی غفلت ختم ہو جائے۔ اگر ہمارے جیب سے، آپ کے جیب سے 10 روپے دھوکے سے کہیں گر جاتا ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ چلیے آپ بہت پیسے والے ہیں، 500 کا گر جائے، ہوگا کہ نہیں افسوس؟ کئی بار ہوتا ہے، 10 بار افسوس ہوتا ہے، یار مجھ سے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا، کہاں گر گیا۔ سونے جائیں گے تو ٹیس مارے گا، اٹھیں گے تب اس کی یاد ستائے گی، چائے کی دکان پہ جائیں گے تو یاد آئے گی کہ وہ ہوتا تو وہی دے دیے ہوتے۔ ذرا دل میں جھانک کر اپنی ضمیر کو جھنجھوڑیے
کہ دھوکے سے 10 روپے گر گیا ہے تو 10 بار افسوس ہو رہا ہے، اور 10 سال کی نمازیں جان بوجھ کر کے ہم چھوڑتے ہیں، ہمیں افسوس نہیں ہوتا۔ 10 رمضان کا روزہ ہم چھوڑتے ہیں، ہمیں افسوس نہیں ہوتا۔ 10 حرام جان بوجھ کے کرتے ہیں، ہمیں افسوس نہیں ہوتا۔ 10 فرض کو جان بوجھ کے ترک کرتے ہیں، افسوس نہیں ہوتا۔ اگر اس پیسے کی طرح اس اہمیت کا بھی احساس ہوتا تو ضرور نماز چھوٹنے سے افسوس ہوتا، لیکن ہم نے تو اس کے لیے کچھ قربانی ہی نہیں دی ہے، تو اس کی اہمیت کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کو زمین بیچنے کی نوبت آتی ہے تو جو باپ دادا سے ترکے میں پائے رہتا ہے نا وہ بیچتا ہے، اپنے سے جو خریدے رہتا ہے وہ نہیں بیچتا ہے پہلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خود سے خریدا ہے نا اس کو کتنی محنت اور مشقت سے خریدا ہے اس کا اسے احساس ہے، اور باپ دادا والی زمین تو ترکے میں بغیر کچھ کیے پا گیا ہے تو اس کی اہمیت کا کیا احساس اسے ہو۔ اگر اس مذہب اسلام کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور اس نعمت کی قدر کو سمجھنا ہے تو حضرت بلال کے سینے سے سمجھیے جو لا الہ الا اللہ کے ترانے گاتے ہیں اور مکہ کی وادیوں میں گھسیٹے جا رہے ہیں۔ اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو حضرت سلمان فارسی سے سمجھیے جو اس کو پانے کے لیے کیسے کیسے ملکوں کا اور کیسے کیسے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے آتے ہیں تو اسلام کی نعمت ملتی ہے۔ اس اسلام کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو صہیب رومی کے سینے سے سمجھیے، اس اسلام کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو کربلا کی سرزمین پر علی اصغر سے سمجھیے، علی اکبر سے سمجھیے، امام علی مقام سے سمجھیے جنہوں نے رگوں کا آخری قطرہ گوارا کر دیا ہے بہانا، مگر اسلام کے ایک حرف کو آگے سے پیچھے ہونا گوارا نہیں کیا ہے۔ اس کی اہمیت کو تو ان سے سمجھیے جنہوں نے اس کے لیے قربانی دی، جنہوں نے اس کے لیے سب کچھ لٹایا۔ یہ عظیم نعمت اسلام۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ سنی لوگ سال بھر میں لے دے کر کے 3 مجلسیں ہی کرتے رہتے ہیں، ان کے علاوہ اور ان کو کچھ بچا کیا ہے؟ محرم کا چاند دکھا تو شہادت کی مجلس، اس کے بعد ربیع الاول کا چاند دکھ جائے تو میلاد کی مجلس، اس کے بعد 11ویں شریف آ جائے تو عرس کی مجلس اور 11ویں شریف کی مجلس شروع ہو جاتی۔ میں ایسے سوال کرنے والے کو بہت معروضی انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت اپنے ہر محسن کے احسان کو یاد کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نبی اسلام لانے والے ہیں، ان کا ہمارے اوپر عظیم احسان ہے۔ شہداء اپنی گردنیں دے کر اسلام کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کا ہم پر عظیم احسان ہے۔ اور اولیاء گھر گھر جا کر اس اسلام کی تبلیغ کرنے والے ہیں، ان کا بھی ہم پر احسان ہے۔ ہم لانے والے کا بھی شکر ادا کرتے ہیں میلاد منا کر، بچانے والے کا شکریہ ادا کرتے ہیں شہادت کی مجلس سجا کر، اور پھیلانے والے کا شکریہ ادا کرتے ہیں عرس کی مجلس سے منعقد کر۔ ہم لانے والے کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، بچانے والے کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور گھر گھر لوگوں میں اس دین کو پھیلانے والے کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس مذہب اسلام کی تبلیغ کے بدلے میں اللہ فرماتا ہے کہ مصطفیٰ کہہ دیجئے کہ اس اسلام کی تبلیغ میں جو مشقت مجھے اٹھانی پڑی اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اور جو مانگ بھی رہا ہوں اللہ کے کہنے سے کہ قرابت داروں سے، میرے اہل قرابت سے، میرے اہل بیت سے عقیدت، مودت، محبت رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اسلام کی تبلیغ میں کن مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ ایک مستقل موضوع، اور اسی سے یہ بات کلیئر ہوگی کہ اتنی ساری مشقتوں کو برداشت کر کے بھی مصطفیٰ اور کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، اہل قرابت کی مودت مانگ رہے ہیں۔ رسول اللہ کو اس اسلام کی تبلیغ میں کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا یہ سامنے رکھیے، اور پھر اس کے بدلے میں اہل بیت کی مودت کا مطالبہ ہو رہا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ اللہ کے رسول کو اس اسلام کی تبلیغ میں کن مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا یہ تفصیل سے کسی دوسرے موقع پر میں آپ کو بتاؤں گا۔ مشت نمونہ از خروار بسست،
جب آدمی گیہوں خریدنے جاتا ہے تو ایک لپ لے کے دکھاتا ہے نا نمونہ، بھائی اس طرح کا مال اس میں ہے. تو ایک نقشہ تھوڑا سا لاتا ہوں رسول اللہ کو کن مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا اس اسلام کی تبلیغ میں، جس کے بدلے میں اہل بیت کی مودت ہم سے مانگی جا رہی ہے. اللہ کے رسول 40 سال تک مکہ مکرمہ میں سماج کا ایک فرد بن کر کے رہتے ہیں اور اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں فرماتے. 40 سال پہ جب آپ کو حکم ہوا کہ آپ اپنی نبوت کا اعلان کریں، فاران کی چوٹی پہ سب کو جمع کر کے آپ نے نبوت کا اعلان کیا، تو غیر اپنے دشمن ہو گئے، آپ کے خاندان کے لوگ دشمن ہو گئے، چچا آپ کا دشمن ہو گیا، قبیلہ آپ کا دشمن ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دشمنی اتنی بڑھ گئی کہ بچے کیا شرارت کرتے تھے، جوان کیا شرارت کرتے تھے، طاقت والے آپ کو کیا پریشان کرتے تھے، یہ تو آپ سمجھ لیں گے اس واقعے سے کہ ایک بوڑھیا عورت بھی جس کو اس کے گھر کے لوگ برداشت نہ کریں، اپنا گھر بہار کر کے کچرا صاف کر کے رکھتی اور رسول اللہ جب گزرتے تو ان کے بدن پہ ڈال دیتی تھی. اللہ کے رسول کعبہ مکرمہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے، کفار مکہ اونٹ کی جھلی لے آتے ہیں اور رسول اللہ کے جسد اقدس پہ رکھ دیتے. سرکار سجدے سے سر کو نہیں اٹھا پا رہے تھے، حضرت فاطمہ کو خبر ملتی ہے، آپ آتی ہیں اور آپ کے جسد اقدس سے غلاظت کو ہٹاتی ہیں تو رسول اللہ اپنے سر کو سجدے سے اٹھا پاتے ہیں. اتنے پہ بھی بس نہیں ہوا، کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا بائیکاٹ کیا، سماجی بائیکاٹ. شیب ابی طالب میں 3 سال تک رسول اللہ رہتے ہیں، جس میں مکہ والے ان سے نہ کچھ خریدتے تھے، نہ بیچتے تھے، نہ کچھ دیتے تھے، نہ کچھ لیتے تھے. حج کے موقع پہ باہر سے جو لوگ آتے کفار مکہ انہیں بھی جا کے منع کر دیتے کہ ان سے نہ خریدو نہ ان سے بیچو، اور ان کو بھی روک دیتے تھے. وہ 3 سال رسول اللہ کے کیسے کٹے ہیں آپ سنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ رسول اللہ کس مصیبت برداشت کر کے یہ اسلام کی تبلیغ فرماتے ہیں، اور ہم تک یہ اسلام کن مصیبتوں کے بعد آیا ہے. درختوں کے پتے کھا کر کے اس 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہے، چھال پودوں کے اکھاڑ کے کھاتے تھے، پتے کھاتے تھے. اس طرح کی نوبت آئی وقت گزرنے پہ. پھر اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے مایوس ہوئے کہ یہ ماننے والے نہیں، یہ طائف گئے. طائف کے لوگوں نے آپ کے پیچھے بدماش قسم کے بچوں کو لگایا، وہ اتنے پتھر مارے کہ رسول اللہ کا پاؤں زخمی ہو گیا، خون سے تربتر ہو گیا. سرکار طائف سے لوٹ رہے تھے کہ فرشتہ پہاڑوں کا آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں دونوں پہاڑ ملا دوں، طائف کے لوگ چکنا چور ہو جائیں. پیارے آقا فرماتے ہیں پروردگار انہیں ہلاک نہ فرما، تو انہیں ہدایت دے دے، یہ میری قوم مجھے جانتی نہیں. لیکن سرکار لہو لہان ہو رہے ہیں اس دین اسلام کی تبلیغ میں. احد کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی جانب سے ایک تیر آئی. اس شدت کے ساتھ سرکار کے رخسار انور میں بھی پیوست ہوتی ہے کہ صحابی رسول ابو عبیدہ ابن الجراح جب اسے کھینچتے ہیں اپنے دانت کی مدد سے تو ان کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں اور سرکار دو عالم کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں. خون کا فوارہ تیزی سے جاری ہوتا ہے، خون رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. حضرت علی ڈھال میں پانی بھر کے لا رہے ہیں، حضرت فاطمہ صاف کر رہی ہے، اور جب خون ایسے نہیں رکا تو بخاری شریف کی روایت موجود ہے کہ ایک چٹائی کو جلا کر اس کے راکھ کو وہاں پہ رکھا گیا، جس کے بعد خون کی آمیزش اور خون کا بہنا تھوڑا کم ہوا اور آرام ملا. یہ ساری مشقتیں ہیں جو رسول اللہ اسلام کی تبلیغ میں برداشت کر رہے ہیں، اور ان مشقتوں کے بدلے اہل بیت کی مودت و محبت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. یہ ایک نقشہ تھا، تفصیلی یہ خود ایک موضوع ہے، لیکن یہ نقشہ تھا اللہ کے رسول کن کن مشقتوں سے کیسے برداشت کرتے ہوئے، جانی مشقت بھی اور ذہنی مشقت بھی. کوئی آپ کو جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو شاعر کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو پاگل کہہ رہا ہے، ہر اعتبار سے مصیبت دی جا رہی ہے، مشقت ڈال رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، مگر رسول اللہ اس مذہب اسلام کو لوگوں کے اندر پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں. کفار مکہ کا وفد آیا کہ آپ اس دعوت سے کیا چاہتے ہیں؟ مال حاصل کرنا، اچھے گھر میں شادی،
سرداری جو کہیے ہم دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے صاف کہہ دیا میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دو تب بھی میں اپنے عمل سے بال کے برابر پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. یہ ہے وہ مشقت جس سے اللہ کے رسول نے قبول کرتے ہوئے مذہب اسلام کی تبلیغ کی. اس کے بدلے میں ہم لوگوں سے کیا مطالبہ ہوا؟ اہل قرابت کی، اہل بیت اطہار کی، نبی کریم کے گھر والوں کی محبت اور مودت. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب اسلام کی تبلیغ میں جو مشقت انہیں ہوئی اللہ کے کہنے سے، وہ اپنے گھر والوں کی، اپنے قرابت داروں کی جو مودت مانگ رہے ہیں، کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کہ اس میں نبی کریم کے گھر والوں کا فائدہ، ایسا نہیں کہ اس میں ان کے قرابت داروں کا فائدہ ہے، ایسا ہرگز نہیں. ہم لوگ کرتے ہیں نا عام طور پر، جب کوئی شخص دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، لوگ اس کی عادت کے لیے اس کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں میں جا رہا ہوں بھائی، میرا کہا سنا معاف کرنا، ذرا میرے بچوں کا خیال رکھنا. یہاں جو کہتا ہے آدمی کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا، تو وہ اپنے بچوں کے فائدے کے لیے کہتا ہے کہ میرے بچوں کا کام آنا تم. نبی جو کہتے ہیں کہ میں اس اسلام کی تبلیغ کی مشقت کے بدلے تم سے اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، اہل قرابت کی مودت مانگتا ہو، تو اس میں نبی کے گھر والوں کا فائدہ نہیں ہے، اس میں فائدہ ایمان والوں کا ہے کہ نبی کے گھر والے سے محبت کریں گے تو جو ایمان رسول اللہ دے کے جا رہے ہیں اس ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی. اس میں نبی کے گھر والوں کا فائدہ نہیں ہے، اس میں ان کے اہل بیت اطہار کا فائدہ نہیں ہے. فائدہ ایمان والوں کا ہے، اسلام والوں کا ہے، ان سے محبت رکھنے والوں کا ہے کہ اگر ایمان و اسلام ہے تو اس کی حفاظت ہوگی، اور نہیں ہے تو ان کی محبت کے صدقے میں ایمان کا چراغ ان کے سینے میں جل جائے گا. اس میں فائدہ محبت رکھنے والوں کا ہے اہل بیت سے. کیسے اہل بیت سے محبت رکھنے میں ایمان والوں کا فائدہ ہے؟ اہل بیت اطہار سے اگر لوگ محبت رکھے، عقیدت رکھے، تو اس میں ایمان والوں کا فائدہ کیسے ہے کہ ان کے ایمان و اسلام کی حفاظت ہوتی رہے گی؟ یہ آیت کریمہ کا مفہوم تھا، اور اس مفہوم کے تناظر میں میرا ایک سوال ہوا. اب آپ اہل بیت کو سمجھیں تو آپ کو سوال سمجھ میں آ جائے گا. اب آئیے اہل بیت کی بارگاہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد 23 سال تک اس روئے زمین پر باحیات رہتے ہیں. 40 سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت کیا، 23 سال اس کے بعد رہے، 63 سال کی عمر شریف ہو گئی. حضرت عائشہ سے بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے کہ ہر نبی کا جب کام پورا ہو جاتا ہے تو اللہ اسے اختیار دیتا ہے کہ آپ چاہیں تو رہیں اپنے ماننے والوں کے بیچ، یا چاہے تو اللہ کے پاس پہنچ جائے جو نعمتیں اللہ نے آپ کے لیے رکھی ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول کا آخری وقت تھا، نبی کریم کی زبان اقدس سے یہ جملہ میں بار بار سنتی، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے میرے اللہ میں رفیق اعلیٰ کو اختیار کرتا ہوں. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب یہ جملہ سرکار کی زبان سے میں سنی تو سمجھ گئی کہ یہ وہی بات ہے جس کو رسول اللہ انبیاء کے حوالے سے اپنے صحت کے زمانے میں بتاتے تھے کہ جب انبیاء کا کام پورا ہو جاتا ہے تو انہیں اختیار دیا جاتا ہے. اب رسول اللہ کو بھی اختیار ملا ہے، اب یہ ہمارے بیچ رہنا پسند نہیں کر رہے ہیں، اور رفیق الاعلیٰ، اب رسول اللہ ہمارے بیچ سے رخصت ہو جائیں گے. اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے حیات ظاہری سے. اس کے بعد مسلمانوں نے سب سے پہلا جو کام کیا، اور وہ مسلمان جو رسول اللہ کی ہاتھ پہ اسلام لانے والے تھے، جو سب سے بہتر جماعت مسلمانوں کی تھی، صحابہ کرام کی جماعت. رسول اللہ کے بعد صحابہ نے سب سے پہلا عمل جو کیا وہ امیر، خلیفہ، نائب، رسول اللہ کا جانشین کون بنے گا، اس انتخاب کو سب سے پہلے عمل میں لائے.
یہاں تک کہ تجہیز و تکفین کے مرحلے پہ بھی سب سے پہلے امیر کا انتخاب ہوا، پھر امیر کی عمارت میں سارے اعمال انجام دیے گئے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامی مزاج میں امیر کی کیا حیثیت ہے اور کیا اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلا کام جو مسلمانوں نے کیا وہ امیر کو متعین کرنا۔ اللہ کے رسول اب ہمارے بیچ رہے نہیں، اب ہمارا امیر کون ہوگا، ہمارا اگوا کون ہوگا، ہمیں لیڈ کرنے والا کون ہوگا، ہمارا قائد کون ہوگا، ہمارے دینی اور دنیاوی معاملات میں ہمارا رہبر کون ہوگا۔ آج مسلمانوں کے پاس ساری طاقت اور ساری قوت ہے، اگر نہیں ہے تو صرف ایک امیر نہیں۔ تسبیح کے دانے سب اپنی ذات میں بڑے قیمتی ہوتے ہیں، مگر ایک دھاگا ضروری ہوتا ہے جو سب کو پرونے والا ہو۔ سر سے لے کے پاؤں تک ہر عضو اپنے مقام پہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، مگر سب میں دوڑنے والی ایک روح ضروری ہوتی ہے جو عمارت کا کام انجام دے۔ جیسے روح کے بغیر جسم کسی کام کے نہیں ہوتا، ایسے ہی امیر کے بغیر انسانی قابلیتیں کسی کام کی نہیں رہ جاتی ہیں۔ مسلمانوں کا سب سے پہلا عمل جو تھا، رسول اللہ تھے تو خود امیر تھے، رسول جو کہتے مسلمان اس کے اوپر چل بیٹھتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد رسول اللہ کا نائب کون ہو؟ شروع میں یہ ہوا کہ انصار سے ہوں گے، کچھ نے کہا مہاجرین سے ہوں گے، اختلاف ہوا، لیکن بعد میں حضرت ابو بکر کی عمارت پہ سب کا اتفاق ہو گیا۔ ابو بکر تمام مسلمانوں کے امیر ہو گئے۔ ابو بکر جب زندگی سے مایوس ہونے لگے تو انہوں نے حضرت عمر کو منتخب کیا اور سب لوگوں نے حضرت عمر کو امیر مانا۔ حضرت عمر جب زندگی سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے 6 لوگوں کے مشورے پہ عمارت کو رکھ دیا کہ یہ 6 جسے چاہے بنا لے۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان کو منتخب کر لیا اور وہ مسلمانوں کے امیر، قائد، نگراں، رسول اللہ کے جانشین ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین کو جب بلوائیوں نے شہید کر دیا، ایک بارگی حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا، تو اس کے بعد مسلمانوں نے اور ارباب الوقت نے سب لوگوں نے مولا کائنات سے گزارش کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ذمہ داری کو قبول فرما کر مسلمانوں کی امارت اور خلافت کی ذمہ داری نبھانے لگے۔ اب یہاں سے میں بہت اختصار کے ساتھ ایک تسلسل بتایا ہے کیونکہ آپ کو اہل بیت سمجھانا ہے کہ کیسے ان سے جڑے رہیں گے تو دین آپ کے ساتھ بچا رہے گا، آپ کے اسلام کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اسی لیے اس تسلسل کو بڑی تیزی سے آگے لایا۔ اب اہل بیت اطہار کی بات آئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب امیر المومنین بنتے ہیں، خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں، تو شام کے امیر معاویہ انہوں نے حضرت علی کے خلاف ایک ایشو اٹھایا کہ جو لوگ حضرت عثمان غنی کے قتل میں شریک تھے، جو ان کے قاتل ہیں، ان کو قصاصاً قتل کیا جائے۔ یہ بات تو بڑی پیاری تھی، مدعا بہت ہی مضبوط تھا، پوائنٹ بہت مضبوط تھا، کیونکہ اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو قاتل کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور یہ دنیا کے تمام قوانین میں، تمام مملکت میں کسی نہ کسی طرح سے یہ بات مانی جاتی ہے کہ ناحق قتل کرنے والے کو پھانسی پر سزا دیا جائے گا، سلا دیا جائے گا، چڑھا دیا جائے گا، جان کے بدلے میں جان۔ قرآن حکیم نے کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ ناحق اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو ناحق قتل کرنے والے کو قتل کر دو، اسی میں تمہارے سماج کی، تمہارے وجود کی زندگی باقی ہے۔ آج کسی دن کا کوئی پیپر اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی دن ٹی وی چینل کے سامنے بیٹھ کے سماچار سن لیجئے، کوئی دن ایسا نہ ہوگا جس دن مرنے کی خبر اس میں نہ ملے کسی کی۔ کہیں کوئی کسی کو مار کے پھینک دیا، کہیں کوئی کسی کو کر دیا، کہیں کوئی کاٹ دیا، کہیں کوئی یہ کر دیا، کہیں کوئی وہ کر دیا۔ اس دور میں جب آلو پیاز
चावल गेहूं की कीमतें बढ़ रही है, इंसानी जानों की कीमतें सस्ती हो रही है, उसकी वजह यह है कि कातिल कत्ल करके आसानी से घूमता है तो उसके कत्ल का जज्बा परवान चढ़ता है। लेकिन कुरान के उसूल के मुताबिक जब नाहक कत्ल करने वाले को कत्ल कर दिया जाएगा तो समाज को नई जिंदगी मिलेगी और नाहक कत्ल करने वाले के हौसले पस्त हो जाएंगे। हजरत मुआविया का मुद्दा बड़ा मजबूत था कि जिन्होंने हजरत उस्मान को कत्ल किया है उन्हें कत्ल किया जाए, वरना जब अमीरुल मोमिनीन थे उस्मान और उनका खून महफूज न रहेगा, जो चाहे कत्ल करके घूमता रहे, तो आम मुसलमानों का खून कैसे महफूज रहे। लेकिन इसके बिलमुकाबिल मौलाए कायनात है, आपका कहना है कि बिलाशुबा जिन्होंने हजरत उस्मान को कत्ल किया है कातिल की सज़ा कत्ल है, इसमें कोई शक नहीं। जो उस्मान के कातिल होंगे उन्हें कत्ल किया जाएगा। लेकिन कुरान का मिजाज है, इस्लाम का मनहज है कि जितनी बड़ी जिनायत हो, खता हो, उतनी बड़ी सज़ा उसके लिए होती है, और जितनी अजीम सज़ा हो उतनी मजबूत दलील उसके लिए चाहिए होती है। जैसा जुर्म वैसी सज़ा, और जैसी सज़ा उसके लिए वैसी दलील। कत्ल अजीम जुर्म है, इसके लिए सजा भी बहुत खतरनाक है कि कातिल को कत्ल कर दिया जाएगा। तो अब इसके लिए सबूत भी अजीम होना चाहिए कि कातिल मुतय्यन हो कि किसने हजरत उस्मान को कत्ल किया है। जब तक मुतय्यन कातिल पकड़ में नहीं आ जाता है कि इसने हजरत उस्मान को कत्ल किया है, तब तक शुबह की बुनियाद पर, शक की बुनियाद पर किसी गैर मुजरिम को मुजरिम बना के कत्ल करना यह कुरानी मिजाज के खिलाफ है, इस्लामी मनहज के खिलाफ है। अब उधर मुआविया की जानिब से जल्दी कत्ल किया जाए कातिल उस्मान को, इधर हजरत अली की जानिब से जब तक कातिल की तहकीक नहीं होगी शुबे की बुनियाद पर कत्ल नहीं किया जा सकता। अब दोनों में लड़ाइयाँ हो, जुमल, सिफीन, कितनी लड़ाइयाँ। हजरत अली सारी लड़ाइयाँ लड़ते हैं मगर कुरानी उसूल के खिलाफ नहीं करते हैं। कैसे? हजरत अली अगर चाहते तो 2 मिनट में अमीर मुआविया का मुद्दा ठंडा हो जाता। कैसे? उनका मुद्दा यही था ना कि जो उस्मान के कातिल हैं उनको कत्ल कर दिया जाए। आज जैसे किया जाता है, कहीं कोई स्फोट हुआ, कहीं कोई हादसा हुआ, दरवाजे पे चौकी लगा के, चारपाई लगा के सो रहे लल्लू को कल्लू को आते हैं 2 लोग वर्दी पहन के उठा के ले जाते हैं, मीडिया के सामने खड़ा कर देते हैं, पकड़ में आ गया। अपनी नौकरी भी बच गई, लोगों का गुस्सा भी ठंडा हो गया। हजरत अली अगर चाह लेते तो किसी को हजरत उस्मान के कातिल के तौर पर कत्ल करके दिखा देते कि उस्मान के कातिल को कत्ल कर दिया गया। अब मुआविया का जो भी मुद्दा था वो सब ठंडा हो जाता। लेकिन हजरत अली ने जंगें लड़ी हैं, सारी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, लेकिन जो कातिल नहीं था उसको कातिल बता करके कत्ल करना गवारा नहीं किया है, जो इस्लाम के खिलाफ था। शुबह की बुनियाद पर मुजरिम जो नहीं है उसको मुजरिम नहीं बनाया जा सकता है, और उसको गैर कातिल को कातिल बता के कत्ल नहीं किया जा सकता। इसके लिए सारी मुसीबतें बर्दाश्त की। कितनी परेशानियां अमीरुल मोमिनीन होते हुए आप बर्दाश्त करते हैं, वो जब तफसील से हजरत अली के दौरे खिलाफत का मुताला करेंगे तो समझ में आएगा। हजरत अली कुरानी मनहज से नहीं हटते, कुरानी उसूल से नहीं हटते, इसके लिए सारी मुसीबत बर्दाश्त करते। हजरत अली के बाद आपके बड़े साहिबजादे राकिब दोश मुस्तफ़ा हसन मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना 6 महीने तक इस जिम्मेदारी को बहुस्न खूबी निभाते हैं, और उस 6 महीने तक सरकार दो आलम के बाद से 30 साल की मुद्दत पूरी हो जाती है, जो आकाए करीम ने इरशाद फरमाया था कि मेरे बाद खिलाफत 30 साल होगी, फिर बादशाहत हो जाएगी। तो 6 महीना तक हज़रत हसन मुस्तफ़ा जब इस खिलाफत को संभालते हैं और देखते हैं कि मुआविया अब भी वो पहले की तरह एतराज़ात से बाज नहीं आ रहे हैं, तो इन्होंने देखा कि जैसे वालिद गिरामी के ज़माने में मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, क्यों न ये चीज़ मुआविया के हवाले कर दी जाए ताकि मुसलमान आपस में मिलजुल करके जीने वाले हो जाएं और आपस में लड़ने वाले न रहें, मुसलमान आपस में मिल जाएं, सुलह के साथ जिए। इसके लिए हज़रत हसन ने आई हुई हुकूमत हज़रत अमीर मुआविया के हवाले कर दी ताकि मुसलमानों में सुलह का क़याम हो जाए। हज़रत इमाम हसन का किरदार देखिए। आज
प्रधानी की कुर्सी के लिए, मुखिया बन जाए, गांव समाज के प्रधान बन जाए, इसकी कुर्सी के लिए लोग कितने हरीस होते हैं। इलेक्शन आया तो गांव में 2 गुट कर दिए कि आप हमको दीजिए। अभी 5 साल तक ये जख्म भरा भी नहीं रहता है कि फिर जख्म देने के लिए अगला 5 साल आ जाता है। हम आपस में नफरत फैलाते हैं ताकि हमारी कुर्सी बची रहे। हम आपस में भेदभाव का सिक्का राइज करते हैं ताकि हमारी हुकूमत चलती रहे। हजरत हसन ने मैसेज दिया है कि अगर हुकूमत जैसी चीज कुर्बान करके मुसलमानों को मिलाया जा सकता हो तो हुकूमत दे दो, मगर मुसलमानों को मिलाने की कोशिश करो, उनके मफाद आम्मा की रियायत की कोशिश करो। हम लोग क्या है, अपने 10 रुपए के फायदे के लिए दूसरे के 10,000 का नुकसान करा देंगे। अपने 10 रुपए के फायदे के लिए दूसरे का 10,000 का नुकसान करा दे। और ये भी बहुत नीचे नहीं है, इससे भी नीचे गिर चुके हैं कि फायदा तो छोड़िए अपना 10 रुपए का भी, वो खुश क्यों है इस गम से पिघले जा रहे हैं। वो खुश क्यों है, इसी गम से पिघले जा रहे हैं नमक की तरह। हजरत हसन का किरदार यह है कि लोगों की खुशी, लोगों का सुलह, लोगों का अमन व सुकून अगर आई हुकूमत कुर्बान कर देने से हासिल हो जाए तो अपना फायदा लोगों के आराम के लिए कुर्बान कर दो। ये हसन मुस्तफा की जिंदगी का पैगाम। और हसन मुस्तफा ने इस शर्त पे अमीर माविया के हवाले की थी जिम्मेदारी कि आप किसी को अपना नायब नहीं बनाएंगे, ये मुसलमानों का काम होगा। मुसलमानों में जो अरबाब हिल व अक़्द होंगे वो फैसला करेंगे कि आपके बाद कौन होगा। लेकिन अमीर माविया से ख़ता हुई इस मकाम पे, और सब मानते हैं ख़ता हुई। अब इख्तलाफ इसमें है कि मुनकर हुई कि इज्तिहादी हुई। उन्होंने अपने बेटे को वली अहद बनाया। 30 साल सरकार दो आलम 10 हिजरी में दुनिया से तशरीफ़ ले गए। मदीना शरीफ जब हिजरत करके गए तो हिजरी साल का आगाज़ हुआ। 10 साल के बाद सरकार दुनिया से गए, 30 साल तक खिलाफत रही तो 40 साल हो गया। उसके बाद अमीर माविया का दौर शुरू हुआ। जब अमीर माविया का 10 साल दौरे खिलाफत गुजरा, यानी 50 हिजरी में, मुगीरा बिन शोबा बड़े जलील क़द्र सहाबी और हज़रत उमर के ज़माने में कई जगह के गवर्नर रह चुके, इन्होंने अमीर माविया को मशवरा दिया कि आपके जाने के बाद कहीं फिर ऐसा ना हो कि हज़रत अली और आपकी तरह लोग जंग करने लगे, किसी को अपना नायब बनाइए। उन्होंने ये नहीं कहा कि अपने बेटे को बनाइए, मुसलमानों से मशवरा लीजिए, अरबाब हिल्ल अक़्द से मशवरा लीजिए, किसी से लीजिए मशवरा, और कौन मुनासिब होगा आपके बाद इस जिम्मेदारी के लिए उसको मुंतखब कीजिए। उन्होंने बगैर किसी से मशवरा लिए हुए अपने बेटे को इस काम के लिए वली अहद बनाया। कब वली अहद बनाया उन्होंने? सन 50 हिजरी में। और अमीर माविया कब तक रहते हैं? 59 के आखिर तक, यानी वली अहद बनाने के 10 साल बाद तक। वली अहद सन 50 में बनाया, 51 के करीब, 50 के लास्ट 51 के शुरू में। तो उस वक्त वो खुद अमीर थे, बादशाह थे। जो लोग हिम्मत वाले नहीं थे उन्होंने इनकार नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने इनकार किया मगर इनकार से रुजू भी कर गए। लेकिन उस वक्त के 5 जलीलुल क़द्र जो हर एतबार से उम्मत के चुनिंदा लोगों में से थे, उन सबों ने हज़रत माविया के इस इक़दाम की मजम्मत की और इनकार किया और कहा कि हरगिज़ ये अमल सही नहीं है। 5 लोगों ने सन 50 में जब अमीर माविया ने अपना वली अहद यजीद को बनाया तो 5 लोगों ने बिल्कुल मुकाबला होकर के सामने कह दिया कि आपने ये गलत किया है। वो कौन थे 5 लोग? नंबर 1, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर। नंबर 2, खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक के बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर। नंबर 3, हज़रत अब्बास के बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास। नंबर 4, हज़रत ज़ुबैर के बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर। और नंबर 5, ताजदार करबला इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला।
ان 5 لوگوں نے انکار کر دیا کہ یہ عمل بالکل صحیح نہیں ہے. یہ قیصر و کسریٰ کا رواج اسلامی سلطنت میں زبردستی نافذ کرنا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا کرسی سنبھالے گا. اسلامی نظام مشورے پہ قائم ہوتا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا والذین امرهم شورى بینہم، ان کا معاملہ آپسی مشورے سے طے پاتا ہے. باپ کے مرنے کے بعد بیٹا نہیں آ سکتا ہے. یہ قیصر و کسریٰ کا بھالا اسلامی صحن میں نہیں گارنے دیا جائے گا، ہرگز اسے ہم تسلیم نہیں کریں گے. یہ 5 لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا، ذرا تھوڑا سا ان کو سمجھ لیجئے یہ کون ہے. حضرت ابوبکر کے بیٹے خلیفہ اول، اور جب باپ خلیفہ بن چکا ہے تو جب یزید ولی عہد کا دعوے دار بن سکتا ہے تو سب سے پہلے خلیفہ کے جو بیٹے ہیں وہ کیوں نہیں بن سکتے؟ خلیفہ دوم حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر. اور یہ صرف ایک امیر کے بیٹے ہی نہیں بلکہ تقویٰ میں، علم میں، فقہ میں، حدیث میں، ان ساری چیزوں میں لوگ ان کی طرف رجوع کرنے والے تھے. بخاری شریف کا آپ کوئی صفحہ دیکھتے چلے جائیے، شاید کوئی صفحہ ایسا ہوگا جس میں عبداللہ ابن عمر کی کوئی روایت نہیں ہوگی. حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ روایت جو بیان کرنے والے ہیں وہ یہی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رسول اللہ کی سنت کی اس طرح پیروی کرنے والے تھے کہ جہاں جہاں رسول اللہ جیسے جیسے کرتے تھے عبداللہ ابن عمر وہاں وہاں ویسے ویسے ہی کرتے تھے. بہت زیادہ ہر چیز میں رسول اللہ کی پیروی کرنے والے. حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کو تو حبر الامت کہا جاتا ہے، امام المفسرین کہا جاتا ہے، رئیس امیر المومنین فی التفسیر کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو. انہوں نے انکار کیا. حضرت زبیر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت امام علی مقام کی ذات تو محتاج تعارف ہی نہیں ہے. ان 5 لوگوں نے صاف انکار کر دیا. لیکن اس وقت چونکہ ولی عہدی کی بیعت تھی، لوگوں نے انکار کیا تو امیر معاویہ نے اس پہ دھیان بھی نہیں دیا. جب وہ دنیا سے چلے گئے اور یزید اس ولی عہدی والی بیعت کو اب خلافت اور اس کے جانشینی کی بیعت میں تبدیل کرنا چاہا تو پھر ان کی طرف دباؤ ڈالا. تو اب 5 جو لوگ انکار کیے تھے ولی عہد بننے کے وقت، اس میں سے ایک حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر دنیا سے جا چکے تھے. 10 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، وہ دنیا سے جا چکے تھے. 4 لوگ بچے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت امام علی مقام امام حسین. ان میں سے 2 لوگ عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس کافی عمر دراز ہو چکے تھے. اور ظاہر سی بات ہے آدمی جب 70 سال 75 سال کی عمر کو ہو جائے تو وہ بہت زیادہ صلح کی کوشش کرتا ہے. ایسے بھی دیکھیے گاؤں میں، گھر میں، کہیں بھی جب اختلاف ہو جاتا ہے تو نوجوان جب جائے گا تو ارے پیچھے دبنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، 2 کا مقابلہ 4 سے کریں گے. لیکن جب بوڑھے لوگ جائیں گے، سمجھدار جائیں گے، تھوڑا سا سمجھدار کا مطلب عمر دراز جائیں گے تو وہ اس کو سلٹانے کی کوشش کریں گے. تو چونکہ ان دونوں کی عمر زیادہ ہو گئی تھی تو انہوں نے بیعت سے انکار کرنے کے بجائے اپنی صلح کی راہ اختیار کی. لیکن دونوں لوگ عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امام حسین، ان دونوں نے پہلے کی طرف برملا کہہ دیا، یزید تم جو کرنا چاہو کر سکتے ہو مگر مجھ سے اپنی بیعت کو کبھی بھی نہیں لے سکتے ہو. اس کے بارے میں امام علی مقام جس حد تک گئے اسی کا نام کربلا ہے. اس بیعت کے انکار میں امام علی مقام جس حد تک گئے اور یزید ان کو مجبور کرنے کی کوشش میں جس حد تک گیا، یزید کی شرارت کی آخری حد کربلا ہے اور امام علی مقام کی شرافت کی انتہا کربلا ہے. اب امام علی مقام نے جب دیکھا کہ یزید زبرن قابض ہونا چاہتا ہے، اچھا کچھ لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ امام علی مقام کو بغاوت کرنے نہیں جانا چاہیے تھا، جانا ہی نہیں چاہیے تھا، حکومت بن گئی تو بغاوت کرنے کیوں گئے. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ہرگز اپنی زبان میں لگام کے بولو. بغاوت کا تحقق تب ہوتا ہے جب پہلے حکومت بن چکی ہو. ابھی یہاں تو خلافت لینے کی بات ہو رہی ہے، بیعت لینے کی بات ہو رہی ہے. جب تک امیر مانا نہیں گیا تب تک حکومت قائم کہاں ہوئی؟ بغاوت کا تصور کیسے ہو جائے گا؟ امام علی مقام نے بیعت سے انکار کر دیا. اس انکار کے لیے ساری قربانیاں دے دی، جس حد تک بھی جا سکتے تھے چلے گئے، مگر آپ نے بیعت قبول نہیں. اب یہ کیسے ہوا؟ یہ تو 10 روز جب لوگ سنتے ہیں تب پورا نہیں سن پاتے.
اس وقت میں کیسے کہہ دوں کہ آپ کو پورا سنا سکتا ہوں، لیکن میں ایک خاکہ باندھ کر کے کربلا جو سکھا رہا ہے وہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ اب حضرت علی کی زندگی، حضرت حسن مصطفیٰ کی زندگی اور حضرت امام عالی مقام کی زندگی، یہ دونوں زندگی اپنے سامنے رکھی۔ حضرت علی ہر لمحہ اپنی زندگی میں دین کو قائم کرنے والے ہیں اور ہر لمحہ قرآنی نظام پہ، قرآنی منہج پہ مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے والے ہیں۔ ایک جنگ کے موقع پہ حضرت علی نے دشمن کو زیر کر دیا، پٹک دیا، اس کے سینے پہ سوار ہو گئے، مگر وہ مردود پٹکایا ہوا ہے، شکست خوردہ ہے، اور حضرت علی کے چہرے پہ تھوک دیا۔ جب وہ حضرت علی کے چہرے پہ تھوکا تو غصے کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو کام کچھ دیر بعد کرنا تھا تب کر دیا جائے، لیکن حضرت علی اس کے سینے سے ہٹ جاتے اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت علی اس سے مقابلہ کرتے ہیں اور پھر زیر کر کے اس کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا بعد میں مولائے کائنات، جنگ میں میں آپ کی کارروائی دیکھتا رہا مگر سمجھ میں نہیں آیا، دشمن کو زیر کر دینے کے بعد اور وہ بھی جب تھوکے تو چھوڑ دینا اور بعد میں پھر زیر کر کے واصل جہنم کرنا کیا فلسفہ ہے؟ مولائے کائنات فرماتے ہیں، ارے سنو، اس وقت اگر میں اسے قتل کرتا، تہے تیگ کرتا، تو دنیا کہتی کہ علی نے تھوکنے کی وجہ سے اسے واصل جہنم کیا ہے۔ علی اپنی ذات کے لیے انتقام لینے والے کا نام نہیں ہے، اللہ کے دین پہ قائم رہنے والے کا نام ہے۔ علی اپنی ذات کے لیے انتقام لینے والے کا نام نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی کے چہرے پہ تھوک دیا تو انہوں نے قتل کر دیا، وہ ہے مولا کائنات۔ آج اگر کسی کو حکومت مل جاتی ہے، حکومت تو حکومت ہے جناب، جس پارٹی کی حکومت بن جاتی ہے اس کے چھوٹے کارکنان بھی جو اپنی گاڑی میں اس پارٹی کا جھنڈا لگا لیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ سارا قانون ہمارے جیب میں، اور یہ آپ خوب ملاحظہ کرتے ہیں، دنیا میں جی رہے ہیں۔ لیکن حضرت علی کا نظام عدل دیکھیے، حضرت علی ہیں، ان کا ایک زرہ جو جنگ کے موقع پہ پہنا جاتا تھا ایک یہودی کے پاس ملا۔ حضرت علی نے کہا یہ تو میرا ہے، تم کیوں لے کے ٹہل رہے ہو؟ یہودی نے کہا آپ کا؟ حضرت علی کہتے ہیں ہاں میرا۔ یہودی کہا نہیں یہ تو میرا ہے۔ حضرت علی اس کو قاضی کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے لے گئے۔ کوفہ اس وقت راجدھانی تھی، کیپٹل تھا، وہاں کے چیف جسٹس قاضی شریح تھے۔ حضرت علی حکیم ہیں، امیر المومنین ہیں، بادشاہ ہیں، پی ایم سمجھیے اس زمانے کے حساب سے، پاورفل، شکتیمان، لیکن اپنا فیصلہ کرانے کے لیے اپنے قاضی کے پاس لے کے جا رہے ہیں، قاضی شریح کے پاس۔ قاضی شریح سے کہتے ہیں کہ یہ میرا زرہ ہے، یہودی لیے ہوا ہے۔ قاضی شریح یہودی سے کہتے ہیں کہ کیا دلیل ہے کہ آپ کا زرہ ہے؟ یہودی کہتا ہے کہ میرا دعویٰ ہے اور یہ میرا قبضہ ہے، میرا دعویٰ ہے کہ یہ میرا ہے اور دلیل یہ ہے کہ میرا قبضہ ہے۔ اب علی سے پوچھئے کہ وہ کیوں کہتے ہیں کہ ان کا ہے؟ قاضی شریح نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کی کیا دلیل ہے کہ یہ آپ کا ہے؟ حضرت علی اب دلیل دینے کے لیے اپنے گھر گئے، اپنے بڑے صاحبزادے حسن مصطفیٰ کو لے آئے اور اپنے غلام قمبر کو لے آئے۔ قاضی شریح کہتے ہیں کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی نہیں مانی جاتی، اس لیے حضرت حسن کی گواہی آپ کے حق میں مانی نہیں جائے گی۔ حضرت علی کہتے ہیں پھر اور کون گواہی دے گا؟ یہی ہمارے گھر کے لوگ۔ بالآخر قاضی شریح فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ زرہ یہودی کا ہے۔ یہ ہے حضرت علی کا دور خلافت، جس میں علی امیر المومنین ہوتے ہوئے اپنے قاضی کے دربار میں اپنا مقدمہ ہارتے ہیں مگر اسلام کا اصول جیت جاتا ہے۔ علی اپنے دور حکومت میں امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے۔ یہاں آج ایک اشارہ ججوں کے فیصلے کو رقص کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حضرت علی اپنے دور خلافت میں اپنے قاضی کے پاس جا کر کے اپنا مقدمہ ہار جاتے ہیں، کیونکہ علی کو اپنی ہار منظور ہے، قرآنی اصول کی ہار کبھی منظور نہیں ہے۔ حضرت علی زرہ یہودی کے حوالے کر کے جیسے ہی قاضی شریح کے دربار سے باہر نکلے،
وہ یہودی ہکا بکا دوڑتا آیا اور ذرا حضرت علی کے قدموں میں پھینک دیا اور کہا علی آپ اتنے سچے ہیں تو آپ کا نبی کتنا سچا ہوگا، اب آپ مجھے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھائیے اور یہ ذرا بھی لیجیے اور مجھے بھی آپ لے لیجیے۔ وہ ہے مولا کائنات۔ میں نے کہا تھا نا کہ اہل بیت سے آپ محبت رکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، جو ایمان آپ کو ملا ہے اس کی زندگی باقی رہے گی، جو اسلام آپ کو ملا ہے اس کی حفاظت ہوتی رہے گی، اس پہ چلنے کا شعور اہل بیت کی زندگی سے آپ کو ملتا رہے گا۔ اب دونوں بھائیوں کا کردار دیکھیے، حضرت حسن مصطفیٰ اور حضرت امام حسین، دونوں بھائیوں کا کردار تو دیکھ لیے نا کہ آئی حکومت امیر معاویہ کے حوالے کر دی حضرت حسن نے، اور سب کچھ قربان کر دیا، مگر غلط کو غلط کہتے رہے، کبھی غلط کو صحیح نہیں کہا کربلا میں امام حسین نے۔ ان دونوں کرداروں کو آپ اپنی زندگی میں ذرا دیکھیے۔ آج ہم ہو یا آپ، آدمی دین سے کیوں دور ہو جاتا ہے؟ قرآنی اصول سے کیوں الگ ہو جاتا ہے؟ اللہ نے کہا ایسے کرو، آپ ادھر چلے جاتے ہیں، اللہ نے کہا ادھر مت جاؤ، پھر بھی آپ چلے جاتے ہیں۔ آدمی کیوں قرآن سے ہٹ جاتا ہے، شریعت سے کیوں ہٹتا ہے؟ دو باتوں میں سے کوئی ایک بات ہوتی ہے، یا تو کسی نفع کی کوئی لالچ ہوتی ہے جو آپ کو کھینچ کے لے جاتی ہے، یا کسی نقصان کا کوئی خوف ہوتا ہے جو آپ کو ادھر کر دیتا ہے۔ یا تو لالچ یا خوف، یہی دو چیزیں ہیں نا جو آدمی کے بیلنس کو بگاڑ دیتی ہیں۔ بہت تقریر سننے کے بعد ارادہ کرتے ہیں کہ اب جب شہیدان کربلا نے سب کچھ قربان کر دیا ہے تو ہم 2 روپے کے لیے حرام کیوں بولنے جائیں گے؟ جذبہ تو آتا ہے، لیکن جہاں جب تولنے کے لیے بیٹھے تو 2 دانہ کم کر دو گے تو دن بھر میں 10 بار میں 20 دانہ ہو جائے گا، 100 بار میں 200 دانہ ہو جائے گا، یار کتنا ہو جائے گا؟ شروع کر دیا کم۔ دودھ میں پانی ملاؤ، تھوڑا تھوڑا ملاؤ کہ بڑھ جائے گا۔ کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ نفع کی لالچ میں قرآن کی تعلیمات سے ہٹتے ہیں، یا خوف کی وجہ سے اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ مولانا صاحب، ارے ہم لوگ اب دین پہ ویسے چلیں گے جیسے آپ لوگ کہتے ہیں تو کہاں چلے گا؟ ہم لوگ تو بہت کیسے کیسے ماحول میں رہتے ہیں۔ تو یا تو لالچ کی وجہ سے آدمی اسلام سے ہٹتا ہے، فلاں چیز کی لالچ، فلاں چیز کی لالچ، یا خوف کی وجہ سے۔ حضرت حسن مصطفیٰ بتاتے ہیں کہ حکومت جیسی لالچ بھی تمہیں اللہ کی بات سے الگ نہ کر سکے، اور امام حسین بتاتے ہیں کہ کربلا جیسا خوف بھی تمہیں شریعت سے الگ نہ کر سکے۔ امام حسن بتاتے ہیں کہ حکومت جیسی لالچ بھی، آئی حکومت دے دو، ایسی لالچ بھی تمہیں اللہ کی مرضی سے دور نہ کر سکے، اور کربلا جیسا خوف بھی تمہیں دین سے غافل نہ کر سکے۔ اور یہی چیزیں نہ ہمیں دین سے دور کرتی، یا تو کسی چیز کی لالچ۔ کورٹ کے سامنے جھوٹی گواہی دینے والوں کی لمبی لائن لگی رہتی، ہم کو گواہ بنا لو، ہم کو گواہ بنا لو، 500 روپیہ دے دیے، جھوٹی گواہی دے دینا۔ لالچ میں یا خوف میں؟ ایسے نہیں سن رہے ہیں تو ایک مرتبہ فون آ گیا خاکی صاحب کا، جی 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 جی، جو صحیح نہیں ہے اس کو صحیح، جو غلط ہے اس کو صحیح کہنے لگے۔ تو آدمی یا تو لالچ میں ڈگمگا جاتا ہے یا خوف میں۔ اسی لیے تو یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جنت میں وہی جائے گا جسے نہ اللہ کے علاوہ کسی کا خوف ہو، نہ اس کی رضا کے علاوہ کسی کی لالچ ہو، اور اس میدان کے شاہسوار حسنین کریمین ہیں، تو جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین اس کے شاہسوار حسنین کریمین ہیں، تو نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین ہوں گے۔ اب میں نے جو حدیث شریف پڑھی تھی وہ سنی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ترکت فیکم الثقلین، میں تو جا رہا ہوں، تم میں 2 قیمتی اور گراں قدر چیز چھوڑ رہا ہوں، لن تدلوا، ہرگز تم گمراہ نہیں رہو گے جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 اطرت رسول اہل بیت اطہار۔ یہ 2 چیزیں ہیں، ان کو جب تک آپ مضبوطی سے پکڑے رہیں گے نہیں بھٹکیں گے۔ بیلنس کب بگڑتا ہے آدمی کا؟ بتائیے، رائٹ ڈاؤن ہو، لیفٹ چڑھ جائے، بیلنس بگڑ جائے گا۔
لیفٹ اسٹرانگ ہو، رائٹ ڈاؤن ہو جائے، گھوم جائے گی گاڑی، بیلنس بگڑ جائے گا. لیکن لیفٹ اور رائٹ دونوں مضبوطی کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہو تو بیلنس بنا رہے گا، آپ دائیں دائیں چل جائیں گے. چلنے میں بیلنس ضروری ہے کہ نہیں؟ پیدل چلیے تو، سائیکل سے چلیے تو، موٹر سائیکل سے چلیے تو، کار سے چلیے، ہوائی جہاز سے جائیے، سب میں بیلنس ضروری. جہاں بیلنس بگڑے گا گر جائے گا. کتاب اللہ میں تھیوری ہے اور اہل بیت پریکٹیکل ہے. تھیوری بھی پکڑے رہو اور پریکٹیکل بھی کرتے رہو، دایاں بھی مضبوط رہے گا، بایاں بھی مضبوط رہے گا، تمہارا بیلنس بنا رہے گا. کبھی تمہارے قدم صراط مستقیم سے نہیں ڈگمگائیں گے اور تم صراط مستقیم پہ چلتے رہو گے. علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں بڑی پیاری بات بتائی ہے، اس موقع پہ آپ اس کو ذرا نوٹ کیجئے. علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر کہ پل صراط، اس کا نام تو سنے ہیں نا آپ لوگ، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک. بعض لوگ ایسے گزریں گے، بعض ایسے گزریں گے، جس کے جیسے اعمال ہوں گے ویسے گزریں گے. علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم جس پہ زندگی میں آپ کو چلنا ہے، یہ اس پل صراط سے بھی باریک ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ پل صراط جس پہ آخرت میں آپ کو چلنا ہے، یہ صراط مستقیم اس پل صراط سے بھی باریک ہے. جو صراط مستقیم پہ تیزی سے چل لے گا وہ تو پل صراط پہ دوڑتا نظر آئے گا، کیونکہ جب باریک راستے پہ چل لیتا ہے تو اس سے کم باریک پہ چلنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہ جائے گا. جو شخص پگڈنڈیوں پہ چل لے گا وہ گلی میں کیوں نہیں چلے گا؟ جو گلی میں چل لے گا وہ روڈ پہ کیوں نہیں چل لے گا؟ نہیں، جو ہائی وے پہ چل لے گا وہ روڈ پہ چل لے گا، جو روڈ پہ چل لے گا نہیں، جو نیچے سے جائیے، جو گلی میں چل لے گا پگڈنڈی پہ وہ گلی میں چل لے گا. یعنی جو پتلے راستے پہ چل لے وہ اس سے اوپر والے راستے پہ چل سکتا. صراط مستقیم تو سب سے باریک راستہ ہے، اور جو کتاب اللہ اور اہل بیت کو تھامے ہوا ہوگا وہ ان دونوں کو پکڑ کے مضبوطی کے ساتھ چلتا رہے گا، کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکتا. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ میں تم سے اہل بیت کی مودت چاہتا ہوں، قربا کی، اس قربا کی دو تفسیریں. ایک تفسیر تو اہل بیت اطہار، اور دوسری تفسیر جو اس مقام کی مناسبت سے تھوڑی سی ترمیم ہمارے شفیق بھائی صاحب نے کی تھی، تو اس مناسبت سے مجھے بھی حق ہونا چاہیے کہ شاعر کو ترمیم کا حق ملا ہے تو مجھے بھی اس کا کچھ حصہ ہونا چاہیے. ترمیم تھوڑی سی میری طرف سے، اور میری طرف سے کیا ہے، یہ مشائخ کی طرف سے ہے. حضرت حسن بصری، میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگوں کے بیچ حضرت حسن بصری کوئی محتاج تعارف شخصیت کا نام ہو. حضرت علی سے سلسلہ حضرت حسن بصری تک آتا ہے اور بافیض سلسلہ حضرت حسن بصری کا. حسن بصری کی تفسیر یہ ہے کہ القربا میں عام صفت مراد ہے کہ وہ جن کے پاس جانے سے قرب الہی کا احساس پیدا ہو جائے. حسن بصری کہتے ہیں کیونکہ اسلوب بھی یہی بتا رہا ہے. کیا بات ہے. ورنہ الا المودت فی القربا کے بجائے مودت فی اہل بیت رسول آ جاتا، اور بات بھی چل رہی ہے جو اچھی چیز کی وہاں پر خاص گھر والے ہی ہوتے. لیکن ذات سے نام لینے کے بجائے وصف عنوانی سے تعبیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں اتنی مصیبت برداشت کر کے تمہیں دین دے رہا ہوں، اگر تم اس کا اجر دینا چاہتے ہو تو جن کے پاس بیٹھنے سے اللہ کے قرب کا احساس ہو ان کے پاس جاؤ، میری محنت سفل ہو جائے گی، میری محنت کیا بات. جن کی صحبت میں تم بیٹھو اور تمہیں اللہ کے قرب کا احساس ہونے لگے. الا المودۃ فی القربى. رسول اللہ اتنی مشقت کے ساتھ یہ دین اس لیے دیے کہ بندوں کا قرب اللہ سے قائم ہو جائے، بندوں کا رشتہ اللہ سے قائم ہو جائے. تو اس تبلیغ کا صحیح بدلہ یہی ہوگا کہ جہاں قرب کا احساس ہو بندہ وہاں جا کے قرب کی نعمت حاصل کرے. الا المودۃ فی القربى. لیکن ہم لوگ چاہے قربا کو اہل بیت کے معنی میں لے یا قربا کو ان نفوس قدسیہ کے معنی میں لے جہاں جانے سے قرب الہی کا تصور آتا ہے، دونوں معنی میں لے کر ہم لوگ اپنی ذمہ داری سے بہت دور کھڑے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ ٹھیک ہے
کہ اللہ نے ہمارے اور آپ کے سینوں میں اہل بیت کی اور اولیاء اللہ کی محبت دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے مولا نزا کے وقت سلامت ان سب کے صدقے میں ہم سب کا ایمان رہے۔ حال میرا کچھ بھی ہو ہم سب کا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی ہمیں تیری محبت ہے حسین، بخشوائے گی ہمیں تیری محبت ہے حسین۔ یہ عقیدہ تو ہے، لیکن ہم سے صرف اچھی باتیں اور اچھے جملے کا مطالبہ نہیں ہے، مودت کا مطالبہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اللہ نے کہا کہہ دیجئے مصطفیٰ میں اہل قربا کی قرابت داروں کی مودت چاہتا ہوں۔ یہ تو محبت ہم آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ قرآن کا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ مودت۔ اور محبت میں مودت میں بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ وہ تو جو رسگلہ کبھی نہ کھایا ہو اس کے سامنے جب آدمی اس کے گن کو بتائے گا تو کہے گا گڑ کی طرح میٹھا ہوتا ہے، لیکن گڑ میں اور رسگلے میں تو بڑا فرق ہے نا جناب۔ ابھی تک محبت کہا کہ ہم آپ کو سمجھا رہے تھے، کیونکہ مودت سے اتنا نہیں سمجھتے جتنا محبت سے سمجھ جاتے ہیں، لیکن اصل لفظ جو قرآن حکیم کا ہے وہ کیا ہے؟ مودت ہے۔ اور محبت میں مودت میں بڑا فرق ہے۔ کیا ہے فرق؟ محبت یہ ہے کہ کسی سے جب آپ کو ہو جائے تو اس کے ساتھ رہنا اچھا لگے، اس سے باتیں اچھی لگے، لیکن اگر نہ رہنے کا موقع ملے تو پزمردہ ہو مگر زندگی ختم نہیں ہوگی، باقی رہے۔ محبت سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ محبت یہ ہے کہ مل جائے تو بہت مزے کی بات ہے، اور نہ ملے تو دکھ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ نہ ملے تو جان دے دے گا۔ یہ محبت نہیں، یہ محبت کے آگے کا مرحلہ ہے کہ جان دے دے۔ اور مودت یہ ہے کہ صرف رہنا ساتھ اچھا نہ لگے، رہنا تو اچھا لگے ہی، مگر جب نہ رہنے کی باری آئے ساتھ میں تو تڑپ کے جان دینا گوارا کرے، مگر جدا رہ کے جینا گوارا نہ کرے۔ یہ ہے محبت۔ محبت اور مودت کا فرق آیا سمجھ؟ یہ تو ایک علمی فرق ہوا۔ میں ایک محسوس مثال سے آپ کو فرق سمجھاتا ہوں۔ پانی میں مچھلی بھی رہتی ہے اور اسی پانی میں کشتی بھی رہتی ہے۔ دونوں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ پانی میں مچھلی بھی ہے اور کشتی بھی ہے، لیکن پانی سے کشتی کو محبت ہے اور مچھلی کو مودت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پانی میں رہتے دونوں ہیں، مچھلی بھی پانی میں رہتی ہے، کشتی بھی پانی میں رہتی ہے، لیکن کشتی کو پانی سے محبت ہے۔ کشتی جب پانی میں رہے گی تو خوب تر رہے گی، تازہ رہے گی، سرسبز و شاداب رہے گی، ہچکیولے کھائے گی، فرحت و سرور کے سانسیں بھری آنسری بانسری بجائیں گی، لیکن باہر نکال لیجئے تو منہ لٹکا کے بیٹھ جائے گی، اس کا وجود ختم نہیں ہوگا۔ لیکن مچھلی اس کو اگر پانی سے نکال دیجئے تو تڑپ کر کے جان دینا گوارا کرے گی، پانی سے جدا ہو کے جینا گوارا نہیں کرے گی۔ یہ ہے مودت۔ ہم سے مودت کا مطالبہ کیا گیا۔ کیا سمجھ میں آیا کہ اگر تم اہل قرابت کے ساتھ رہو گے تو تمہارے ایمان و اسلام کی جان بچی رہے گی، دور رہو گے تو کب یزید وقت قتل کر دے کوئی پرواہ نہیں کیا جا سکتا۔ اہل بیت اطہار اور قرابت داروں سے جڑے رہو گے تو جو ایمان کی شمع ہے وہ جلتی رہے گی، جلتی رہے گی۔ اور جہاں الگ ہو گئے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تڑپنے کے بعد کب سانس نکل جائے، آنس نکل جائے۔ لیکن ہم لوگ تعریف کے حد تک تو ہیں، آگے کا جو مرحلہ ہے اس میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح۔ اب مودت کو سمجھنا ہو تو سفینہ نوح سے سمجھ لیجیے۔ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا، جو سوار نہیں ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جو سوار ہو جائے گا بچ جائے۔ کشتی نوح تو آپ لوگ سمجھتے ہیں، شاعر لوگ ہیں، شاعرانہ تخلص میں تو خوب اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو سوار ہو جائے گا بچ جائے گا، جو نہیں سوار ہوگا ہلاک ہو جائے گا۔ اچھا ایک بات مجھے بتائیے، اللہ کے رسول نے اس میں یہ نہیں کہا
کہ جو اس کشتی کی تعریف کرے گا، قصیدہ پڑھے گا وہ بچے گا، بلکہ یہ کہا جو اس میں سوار ہوگا وہ بچے گا۔ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ یہ نہیں کہا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے جو قصیدہ پڑھے رات دن، بس اس پڑھنے سے کامیاب ہو جائے گا، نہیں، جو سوار ہوگا وہ بچے گا۔ کسی چیز کی تعریف کر دینا اور ہے، اور وہ چیز جس کام کے لیے ہے اس کام میں استعمال کر لینا اور ہے۔ کبھی آپ دریا کے کنارے جائیے، اس پار سے اس پار جانا ہو آپ کو، صبح سے لے کے شام تک اس میں جو کشتی ہے اس کی تعریف کریے، واہ کتنی اچھی کشتی ہے، کتنی پیاری کشتی ہے، کتنی اچھی لکڑی سے بنی کشتی ہے، ساری تعریف۔ ممکن ہے کہ اللہ سن کے خوش ہو جائے تو دوپہر کا کھانا آپ کو کھلا دے، یہ ہو سکتا ہے جس نے بنایا ہے، لیکن آپ اس پار سے اس پار صرف تعریف کے ذریعے سے نہیں جا سکتے، تعریف سے نہیں جا پائیں گے۔ تعریف کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اچھی ہے تو سوار ہو جائیے۔ اچھا، سوار ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جو شخص کشتی میں سوار ہو جاتا ہے اس کی اپنی حرکت نہیں رہتی، اس کا اپنا سکون نہیں رہتا، اس کی اپنی ایکٹیویٹی نہیں رہتی، اس کی اپنی کار شیلی نہیں رہتی۔ کشتی میں جب کوئی سوار ہوا تو کشتی ہل رہی ہے تو بیٹھنے والا بھی ہل رہا ہے، کشتی برابر ہے تو بیٹھنے والا بھی برابر ہے، کشتی چل رہی ہے تو بیٹھنے والا بھی آگے بڑھ رہا ہے، کشتی مڑ گئی تو بیٹھنے والا بھی مڑ گیا ہے۔ جو کشتی میں سوار ہوتا ہے اس کی اپنی حرکت نہیں ہوتی، کشتی کی حرکت اس کی حرکت ہو جاتی ہے۔ اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونے کا مطلب ہے کہ ہماری مرضی اپنی حرکت نہ ہو، اہل بیت کی مرضی ہماری زندگی کا لازمہ ہے۔ ہم اپنی خواہش کے غلام نہ ہو، اہل بیت کے غلام ہو اور ان کے مطابق زندگی گزارے۔ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ بچے گا، جو ان کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا وہ بچے گا۔ اب آخری بات، محرم شریف کا 10 دن جو عاشورہ تک کا ہوتا ہے، بڑے غم کا اور ذوق کا۔ یوں تو اللہ حسینیہ کے سینوں میں غم حسین کو کبھی کم نہیں کرتا۔ محرم کے مہینے میں خاص طور پہ جس کے سینے میں بھی امام عالی مقام سے محبت ہوتی ہے، اس کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے نا کہ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے جس زمانے میں یزید نے میرے امام کے ساتھ یہ معاملہ کیا، تو آپ بتائیے کیا جذبہ ہے ہمارے سینوں میں؟ کن کے ساتھ ہوتے؟ امام حسین کے ساتھ ہوتے۔ یہ جذبہ ہے نا؟ نہیں جذبہ۔ کتنے لوگوں کو ہاتھ اٹھائیے؟ سب لوگوں کو۔ چلیے ہاتھ رکھیے۔ یہ تو خیریت منائیے کہ اس زمانے میں اللہ نے آپ کو پیدا نہیں کیا تاکہ آپ کا جذبہ باقی رہے، ورنہ اس طرح سے ساتھ دینے کے لیے ہاتھ اٹھانے والوں کی تعداد اس وقت بھی کم نہیں تھی۔ کم خطوط گئے تھے کوفہ سے، آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کے جذبے کا امتحان نہ ہوا، جذبہ بچا ہے، اور دعا ہے کہ مولا ہم سب کے اس جذبے کو مرتے دم تک سلامت رکھ۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے جذبے ان کے قبیلے کے ساتھ ہوتے، ان کے جانثاروں کے ساتھ ہوتے، تو موقع نکل جاتا ہے ضرور، مگر موقع ختم نہیں ہوتا۔ موقع نکل جاتا ہے ضرور، مگر ختم نہیں ہوتا۔ بڑا جامع بات کہی گئی ہے، موقع نکل تو جاتا ہے مگر ختم۔ آپ اپنے بیٹے کا عقیقہ کی، مجھ کو دعوت دی، اس دن اتفاق سے مجھے کہیں جلسے میں جانا تھا، میں نہیں آ پایا، تو دعوت کا موقع تو نکل گیا۔ لیکن آپ چاہتے ہیں کہ حضرت ہمارے دروازے پہ ہاتھ دھوئیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پھر بیٹا ہو پھر عقیقہ ہو تبھی یہ ہاتھ دھوئے آتے۔ موقع تو نکل گیا وہ والا، لیکن ہاتھ دھلانے کے مواقع اور ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ موقع نکلتا تو ضرور ہے مگر ختم نہیں ہوتا۔ حسین
ایک ذات نہیں ہے جو ختم ہو جاتے، حسین ایک فرد نہیں ہے جو ختم ہو جاتے، حسین ایک فکر ہے، حسین ایک نظریہ ہے، حسین ایک وچار دھارا ہے، حسین ایک مشن ہے، حسین ایک تحریک ہے، حسین ایک تنظیم ہے۔ صبح قیامت تک باطل کے منہ پہ جو حق کا تماچا پڑے گا وہ حسین بنے گا۔ حسین ظلم کے خلاف انصاف کی بلندی کا نام ہے، حسین مصیبتوں کے پہاڑ کے سامنے صبر کے چٹان کا نام ہے، حسین کھنکتی تلواروں کے سائے میں اللہ کی بندگی کرتے ہوئے سجدے کے نذرانے کو پیش کرنے کا نام ہے، حسین اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو لٹانے کا نام ہے۔ حسین ایک فرد نہیں ایک فکر ہے، حسین ایک ذات نہیں تنظیم ہے، حسین ایک وچار دھارا ہے۔ کوئی کہیں بھی ہو، بھلے آپ 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں، لیکن حسینی تحریک کا حصہ بن جائے، قیامت میں اللہ غلام حسین بنائے گا اور ان کے جھنڈے کے نیچے آپ کو زندہ کرے گا۔ لیکن حسینی تحریک کا حصہ تو بنے، حسینی مشن کا حصہ تو بنے۔ حسینی عمارت کی ایک اینٹ ہی بن سکتے ہیں، ایک اینٹ سے گھر تیار نہیں ہوتا، لیکن بن تو جائے گی۔ کیا کریں اس کے لیے آپ؟ جہاں تک آپ کا دائرہ اختیار ہو، جہاں تک آپ کا ادھیکار چھیتر ہو، جہاں تک آپ کی بساط ہو، وہاں سے یزیدیت کو اکھاڑیے اور حسینیت کو نصب کرنے کی کوشش کیجیے، جہاں تک آپ کر سکتے ہیں۔ ملک میں آپ پی ایم ہیں، سلطان ہیں، بادشاہ ہیں، ملک میں لوگ آپ کی بات مانتے ہیں، وہاں سے یزیدیت کا خاتمہ کیجیے، حسینیت کو پنپائیے، قیامت میں غلام حسین بن جائیں گے۔ ملک میں نہیں، صوبے میں نہیں، ضلع میں نہیں، تحصیل میں نہیں، گاؤں میں نہیں، اپنے خاندان میں لوگ آپ کی بات مانتے ہیں۔ لیکن کیا صورتحال؟ خاندان کے جو چودھری جی ہوتے ہیں، کوئی عرفی رسم شادی بیاہ یا کسی موقع پہ نہ ہو تو بڑا غصہ آتا ہے، اور شریعت کے خلاف کوئی کام ہو تو انہیں غصہ نہیں آتا ہے۔ اگر گاؤں میں لوگ آپ کی بات مان رہے ہیں تو وہاں سے خلاف شرع غلط چیزوں کو نکالیے اور اچھی چیزوں کو لائیے۔ اگر گاؤں میں بھی لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو گھر میں تو آپ کی بات مانتے ہیں نا لوگ، آپ کے گھر میں تو آپ کی بات چلتی ہے نا۔ آٹا کی ضرورت ہو، دال کی ضرورت ہو، دوا کی ضرورت ہو، گاڑی کی ضرورت ہو، کپڑا کی ضرورت ہو، سب لا کے دے، اور آپ کی بات گھر میں نہ مانے لوگ، گھر میں تو آپ کی بات چلے۔ اپنے گھر سے یزیدیت کے ایک ایک خش و خاشاک کو اکھاڑیے اور حسینیت کا جھنڈا اپنے گھروں پہ لگائیے۔ کیا ہے؟ آذان ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں ٹی وی چل رہی ہے، نماز کا پورا وقت ختم، گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھا، یہ یزیدیت پنپتی جا رہی ہے۔ آذان ہو، نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے، حسینیت زندہ باد ہو جائے گی۔ آپ کے گھر میں کسی کی غیبت ہو، آپ جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کی عزت کا دفاع کریے کہ نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، اور غیبت سے روک دیجئے، یہ حسینیت کو آباد کرنا۔ آپ کے گھر میں کوئی شرابی ہے، آپ کے گھر میں جواری ہے، آپ کے گھر میں کوئی سود کھانے والا ہے، آپ اس کو حرام کا ہٹائیے۔ لیکن اگر گھر میں بھی لوگ آپ کی بات نہ مانیں، مولانا صاحب جب تک ڈیوٹی پہ تھے پینشن خوب لاتے تھے، دیتے تھے تو مانتے تھے، اب تو کچھ نوکریوں میں پینشن بھی ختم ہو گیا ہے تو ڈپٹی سے ریٹائر ہونے کے بعد اور کوئی نہیں مانتا۔ تو میں کہوں گا اس گھر میں کوئی آپ کی نہ مانے، اس گھر میں تو آپ کی مانی جاتی ہے نا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس چہار دیواری میں کوئی مانے، بیوی نہ مانے، بچہ نہ مانے، پوتی نہ مانے، پوتا نہ مانے، اس گھر میں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس گھر میں تو آپ کی مانی جاتی ہے۔ اپنے اس وجود سے یزیدیت کا خاتمہ کیجئے، حسینیت زندہ باد کیجئے۔ کان سے غلط سنیں گے یزید زندہ باد ہوگا، زبان سے گالی بولیں گے یزید پنپے گا، پاؤں سے غلط جگہ جائیں گے یزید پنپے گا، لیکن پاؤں سے مسجد آئیے حسینیت زندہ باد ہوگی۔ قرآن کو سنیے کان سے حسینیت زندہ باد ہوگی، آنکھ سے قرآن کو پڑھیے اچھے لوگوں کا چہرہ دیکھیے حسینیت زندہ باد ہوگی، اور اپنے وجود کو دین میں لگا دیجئے حسینیت زندہ باد ہوگی۔ لیکن ہم کیا کریں گے؟ جس وقت حسین زندہ باد کہہ رہے ہوتے ہیں نا،
اس وقت بھی نماز ہوگی تو نماز نہیں پڑھے. گھر میں بیمار باپ کہہ رہا ہے بیٹوا دوا لا دو نا, ابو چپ رہو ہم جا رہے ہیں جلوس میں حسین زندہ باد کہیں. ٹھیک ہے حسین زندہ باد کہنے پہ میں کمنٹ نہیں کر رہا ہوں, جب تک آپ گالی گلوچ کریں گے اتنے دیر تک اس نام پاک کو پڑھنے سے اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے گا, لیکن اس کے کہنے کی ذمہ داری بھی سمجھیے. صرف زبان سے حسین زندہ باد کہنے سے کام نہیں ہوگا, ہمارے اخلاق سے حسین زندہ باد, ہمارے کردار سے حسین زندہ باد, ہمارے اعمال سے حسین زندہ باد. ہماری زبان چپ ہو, جہاں سے گزر جائے لوگ کہیں کہ غلام حسین جا رہا ہے. یہ کر لیجئے, رسول اللہ کا جو دین ہے آپ کی زندگی میں قائم رہے گا, باقی رہے. دین کا پاسباں, کوثر کا دھنی زندہ باد, عظمت وارث میراث نبی زندہ باد. کفر غارت ہوا, باطل کا جنازہ نکلا, ضبط و اقدام حسین ابن علی زندہ باد, پائندہ باد. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.